کہ اگر شوہر نے مہر ادا نہیں کیا اور شوہر کے انتقال سے پہلے بیوی کا انتقال ہو گیا، پہلے مسئلے میں تو شوہر کا انتقال ہوا تھا، اب بیوی کا انتقال ہو گیا، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو اس مسئلے کو توجہ سے سنیے بھائی، اگر آپ کی اللہ نہ کرے کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو بیوی کا جو مال ہے، بیوی کا جو اپنا مال ہے، اس کا کچھ گھر میں جو عورتوں کے پاس سونا چاندی ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ کچھ سونا چاندی وہ ہوتا ہے جو شوہر کی ملکیت ہوتا ہے اور شوہر نے اس کو پہننے اور استعمال کرنے کے لیے دیا، اور کچھ سونا چاندی وہ ہوتا ہے جو وہ خود بناتی ہے یا شوہر اس کو ہدیہ کر دیتا ہے، تو وہ بیوی کا مال و دولت ہے۔ تو بیوی کے پاس اگر کوئی اپنا مال و دولت ہے، کچھ پیسے ہیں، تو وہ اس کے ورثہ میں تقسیم کیے جائیں گے، وہ اس کی میراث ہے۔ اسی طرح جو مہر اس کا شوہر کے ذمہ ہے وہ بھی اس کے ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ وہ شوہر لے کے بیٹھ جائے یہ جائز نہیں ہے، وہ شوہر اس کا مہر لے کر کے بیٹھ جائے وہ جائز نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، اما بعد۔ پچھلے ہفتے مہر کا قرض اور عام قرض کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی، تو ہم نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ جو جنازہ لایا جاتا تھا آپ جنازے کی نماز پڑھانے سے پہلے معلوم فرما لیتے تھے کہ میت پر کوئی قرض ہے یا نہیں۔ اگر قرض ہوتا تھا تو آپ تب تک نماز نہیں پڑھاتے تھے جب تک کوئی اس کے وارثین میں قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری اپنے سر نہ لے لے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی انسان کا حق، اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اور شریعت کی نگاہ میں بے شمار۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کبائر، بڑے گناہ کے علاوہ اس سے برا کچھ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے قرض کی حالت میں حاضر ہو۔ اس سے برا کچھ نہیں ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اس کے اوپر قرض تھا اور وہ قرض کی ادائیگی کے بغیر اس کا انتقال ہو گیا اور وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں۔ اور ایک حدیث میں تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی نجات کو قرض معلق کر دیتا ہے، یعنی یوں کہنا چاہیے کہ اگر کوئی انسان قرض کو ادا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی نجات کر دیں گے، اور اگر کوئی قرض کو ادا کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو نجات نہیں عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال میں مہر کے سلسلے میں عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ ایک مرد کا ایک عورت کے ساتھ جب نکاح ہوتا ہے تو اس کے لیے مہر متعین کیے جاتے ہیں، اور مہر متعین کرنے کے پیچھے سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان میں جب نکاح ہو تو وہ آخر تک باقی رہے اور چلتا رہے اور اپنے انجام کو پہنچے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ اب ایک عورت کسی مرد کے نکاح میں آ جائے تو آخر تک، زندگی کے بالکل آخر تک ان کی رفاقت، ان کا ساتھ ہمیشہ چلتا رہے۔ درمیان میں کوئی ایسا موقع نہیں آنا چاہیے کہ دونوں کو الگ ہونا پڑے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، ایک سسٹم بنایا، اور وہ نظام یہ بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے تابع کیا کہ تمہیں اپنے شوہر کی بات ماننا ہے، شوہر کی خدمت گاری کرنا ہے،
تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ عورت اپنے شوہر کے تابع ہو گئی، جس کے اختیارات شوہر کے مقابلے میں کچھ کم ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، شریعت اسلامیہ نے شوہر کے ساتھ یہ کام کیا ہے کہ اس کو مہر اس کے ذمے کر کے اس کو اس نکاح سے باندھنے کی کوشش کی۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کو اپنے پیسے سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور انسان پیسے کے سلسلے میں لالچی بھی ہوتا ہے۔ جب نکاح کے وقت میں مہر باندھ دیا جاتا ہے تو وہ عام حالات کے اندر طلاق دینے کی ہمت نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر طلاق دے گا تو اس کو مہر بھی ادا کرنے پڑیں گے۔ ہاں، کبھی اللہ نہ کرے ایسی حالت آ جاتی ہے تو پھر طلاق دینی پڑتی ہے، لیکن عام حالات کے اندر اس کو ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ تو شوہر بیوی کو اللہ تعالیٰ نے شوہر کے تابع کیا، اور شوہر کو اس کا تابع بنایا ہے کہ وہ مہر اپنی جیب سے ادا کرے گا، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کی رفاقت شروع سے آخر تک چلتی رہتی ہے۔ تو بہت ساری باتیں میں نے آپ کو مہر کے بارے میں بتاتی تھی، اب کچھ نئی باتیں اور بتانا ہے۔ مہر کم سے کم کتنا ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہوتا ہے؟ تو اس سلسلے میں بات سمجھ لینی چاہیے کہ شریعت نے مہر کی ذاتی کو کوئی متعین نہیں فرمایا۔ آپ اپنی بہن کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، یا اپنا نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو شریعت نے مہر کی کوئی مقدار متعین نہیں فرمائی۔ بس شریعت یہ چاہتی ہے کہ نہ مہر اتنا ہونا چاہیے کہ اتنا کم نہیں ہونا چاہیے کہ معاشرے میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو، اور مہر اتنا زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ شوہر کو اس کی ادائیگی میں پریشانی کھڑی ہو جائے۔ اتنا ہونا چاہیے جس میں شوہر کی اپنی حیثیت کے اعتبار سے اس مہر کو ادا کر دے۔ تو آپ کی کیا بات سمجھ میں آئی کہ شوہر شریعت اسلامیہ نے مہر کی کوئی ذاتی کو متعین نہیں فرمایا، البتہ کمی کو شریعت نے متعین فرمایا کہ کم سے کم کسی لڑکی کا مہر 10 درہم ہونا چاہیے، 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ تقریباً 30 گرام 600 ملی گرام چاندی ہے، 30 گرام 600 ملی گرام چاندی یا اس کی قیمت۔ اگر آج جو مارکیٹ کے اندر چاندی کا ریٹ ہے اس کے حساب سے اگر اس کی قیمت دیکھی جائے تو تقریباً 5000 روپے کے آس پاس اس کی قیمت بنتی ہے۔ یعنی شریعت یہ کہنا چاہتی ہے کہ اس سے کم میں کسی لڑکی کا مہر نہ متعین کیا جائے، اس سے کم میں کسی لڑکی کا مہر متعین نہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 10 درہم سے کوئی مہر کم نہیں ہوا کرتا۔ چنانچہ اگر کسی نے غلطی سے 10 درہم سے کم کا مہر بندوا دیا تو وہ 10 درہم ہی بندھے گا، اس سے کم باندھنا جائز نہیں ہے، اس کو بڑھانا پڑے گا۔ ہاں، تو میں نے عرض کیا کہ شریعت نے کم کی مقدار تو متعین کی ہے، لیکن زیادہ کی مقدار کوئی متعین نہیں کی ہے۔ آدمی کو اپنی حالت کو دیکھنا ہے، اپنے مزاج کو دیکھنا ہے، اپنی مالی حالت کو دیکھنا، اس کے حساب سے مہر کو متعین کرنا ہے۔ البتہ اتنا خیال رہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے ہاں آسانی دی ہے اور اس کے حالات کو اچھا رکھا ہے تو اس کو مہر فاطمی باندھنا چاہیے۔ مہر فاطمی کون سا مہر ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا جو مہر باندھا ہے اس کو مہر فاطمی کہتے ہیں۔ اپنی بیٹیوں کا جو مہر باندھا ہے اس کو مہر فاطمی کہتے ہیں۔ اور وہ کتنا ہوتا ہے؟ آج کے زمانے سے اگر اس کا وزن دیکھا جائے تو وہ وزن بنتا ہے 1 کلو 533 گرام چاندی کے آس پاس بنتا ہے۔ 1 کلو 533 گرام اور کچھ ملی گرام کے آس پاس جو مہر فاطمی بنتا ہے۔ اور اگر موجودہ چاندی کی قیمت دیکھی جائے تو تقریباً 2 لاکھ روپے اس کا مہر بنتا ہے۔ تو اگر کسی کے حالات اچھے ہیں اور وہ اتنے مہر ادا کر سکتا ہے تو اس کو مہر مثل بنوانا مہر فاطمی بنوانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا اتنا ہی مہر باندھا تھا۔ اور اس زمانے میں یہ تقریباً 1.5 کلو چاندی معاشرے کے اندر اتنی مانی جاتی تھی کہ عام اوسط کا آدمی، عام آمدنی والا آدمی اس کو ادا کر دیتا تھا۔ تو اگر کسی کے حالات اچھے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ مہر فاطمی کو باندھے۔
اور اگر کسی کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں تو پھر یہ کوشش کرنی چاہیے مہر باندھنے میں کہ لڑکی والا اپنے گھر کا مہر مثل بنوائے. اس کو ذرا توجہ سے سمجھنا. مہر مثل بنوائے. مہر مثل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مہر مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس لڑکی کا آپ نکاح کر رہے ہیں اس لڑکی کے خاندان میں جو اس طرح کی اور لڑکیاں ہیں جو خوبصورتی میں بھی اس لڑکی کی طرح ہیں, جو تعلیم میں بھی اس لڑکی کے برابر ہیں, اور جو حسن و جمال عقل میں بھی اس لڑکی کی برابر ہیں, تو دیکھا جائے گا کہ ان لڑکیوں کا مہر کتنا ہے. تو ان لڑکیوں کا جو مہر ہوگا وہ مہر اس لڑکی کے لیے مہر مثل کہلائے گا. لہذا ایسے موقعوں پر اپنی بیٹی کا مہر اتنا ہی بنوانا چاہیے جو خاندان کی دوسری لڑکیوں کا مہر ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ عزت کی بات ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس کو سمجھ لینا چاہیے. عام طور پر لوگ مہر کے وقت میں ادھر سے لڑکی والے چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بندے, اور لڑکے والوں کی طرف سے کچھ لوگ آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اس بات کی وکالت کرتے ہیں بھئی اتنا باندھو جتنا آج ادا ہو جائے, کم سے کم بندوانے کی کوشش کرتے ہیں. تو نہ اتنا کم ہونا چاہیے کہ وہ اس کی کوئی عزت ہی باقی نہ رہے, اور نہ اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ وہ لڑکا اس مہر کو ادا نہ کر سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کا مہر, بعض بیویوں کا مہر 400 درہم بھی باندھا. بعض حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا, ان کا مہر سب سے کم ہے. آپ نے اپنی ایک بیوی کا مہر 10 درہم کے برابر بھی باندھا, اور آپ کی ایک بیوی حضرت ام حبیبہ, ان کا مہر سب سے زیادہ باندھا گیا 400 سونے کے سکے. اور وہ زیادہ باندھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو نجاشی بادشاہ تھا ملک حبشہ کا, اس نے ذمہ داری یہ دی تھی کہ میں اللہ کے رسول کی طرف سے مہر ادا کروں گا, تو بادشاہ نے اپنی حیثیت سے مہر باندھا. اچھا, اس بات کو سمجھ لینا چاہیے, میں نے پچھلے ہفتے بتا دیا تھا کہ مہر کی ادائیگی ضروری ہے. کچھ لوگوں نے بعد میں کچھ سوالات میرے سامنے رکھے ہیں, وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. کبھی ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ اپنے مہر ادا نہیں کر سکا. آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ اپنے مہر ادا نہیں کر سکا. تو میں نے آپ کو مسئلہ بتایا تھا کہ اگر آدمی کا انتقال ہو جائے اور اس نے مہر ادا نہیں کیا تو وہ شوہر کے ذمے قرض ہے. جس طرح اس کے مرنے کے بعد دوسرے قرض ادا کیے جائیں گے, اسی طرح مہر کا قرض بھی ادا کیا جائے گا. اور وہ قرض کیسے ادا کیے جاتے ہیں؟ آدمی نے جو مال و دولت, سونا اور چاندی اور دکان اور مکان چھوڑا ہے, اس کو بیچ کر کے اس کے قرض ادا کیے جاتے ہیں, اسی طرح اس کا مہر بھی ادا کیا جائے گا. اور سن لیجئے, اسی میں لوگوں نے مسئلہ پوچھا ہے کہ اگر شوہر نے مہر ادا نہیں کیا اور شوہر کے انتقال سے پہلے بیوی کا انتقال ہو گیا, پہلے مسئلے میں تو شوہر کا انتقال ہوا تھا, اب بیوی کا انتقال ہو گیا, تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو اس مسئلے کو توجہ سے سنیے بھائی. اگر آپ کی, اللہ نہ کرے, کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو بیوی کا جو مال ہے, بیوی کا جو اپنا مال ہے, اس کا کچھ گھر میں جو عورتوں کے پاس سونا چاندی ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. کچھ سونا چاندی وہ ہوتا ہے جو شوہر کی ملکیت ہوتا ہے اور شوہر نے اس کو پہننے اور استعمال کرنے کے لیے دیا, اور کچھ سونا چاندی وہ ہوتا ہے جو وہ خود بناتی ہے یا شوہر اس کو ہدیہ کر دیتا ہے, تو وہ بیوی کا مال و دولت ہے. تو بیوی کے پاس اگر کوئی اپنا مال و دولت ہے, کچھ پیسے ہیں, تو وہ اس کے وراثہ میں تقسیم کیے جائیں گے, وہ اس کی میراث ہے. اسی طرح جو مہر اس کا شوہر کے ذمہ ہے وہ بھی اس کے وراثہ میں تقسیم کیا جائے گا. وہ شوہر لے کے بیٹھ جائے یہ جائز نہیں ہے, وہ شوہر اس کا مہر لے کر کے بیٹھ جائے وہ جائز نہیں ہے, بلکہ وہ اس کے مہر کو ادا کرے گا, اور ادا کرنے کے بعد میں وہ تمام ورثہ میں کسی مفتی صاحب سے پوچھ کر کے برابر تقسیم کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ ختم ہونے سے مہر ختم ہو جاتا ہے. اچھا, ایک مسئلہ اور بھی ہے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ مہر کی معافی کا ہے معاملہ. عام طور پر کچھ باتیں سامنے آئی ہیں اور وہ جاہلانہ باتیں ہیں. دو باتیں مثلا سامنے آئی. ایک بات یہ سامنے آئی ہے کہ سننے میں آیا کہ پہلی رات میں جب شوہر بیوی کے پاس جاتا ہے تو کچھ جاہلانہ رسمیں اس طرح کی ہے کہ وہ بیوی سے جا کر کے یہ کہتا ہے کہ تو میرا مہر معاف کر دے. ایسا سننے میں آیا, ہو سکتا ہے ہوتا ہو کہیں. اور دوسری بات یہ سامنے آئی ہے جو ہم نے دیکھا ہے کہ شوہر کا اگر انتقال ہو گیا تو عورتیں بیوی کو لے کر کے آتی ہیں اور اس کے جنازے پر کھڑے ہو کر کے کہلواتی ہے تو کہتے میں نے مہر معاف کیا ہے. ایک شکل تو یہ ہوتی ہے
اور دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ بیوی کا انتقال ہو جائے تو عورتیں شوہر کو پکڑ کے لاتی ہیں اور اس کو جنازے کے قریب میں کھڑا کر دیتی ہے اور وہ اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تو میرے مہر کو معاف کر دے۔ تو ایک بات یاد رکھیے بھائی، مہر ایک صورت میں معاف ہو سکتا ہے، عورت زندہ ہو، مرد زندہ ہو، اور عورت خوش دلی کے ساتھ اس مہر کو معاف کر دے۔ عورت زندہ ہو اور خوش دلی کے ساتھ اس مہر کو اگر معاف کر دے تو وہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت کی خوش دلی کا ہمیں اور آپ کو کیسے پتہ چلے؟ ہمارا تو معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ اگر کسی گھر میں کوئی عورت اپنے شوہر سے اپنے مہر کا مطالبہ کر لے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اس پر تانے کسے جاتے ہیں۔ اور اگر شوہر اس سے معافی کا کہہ دے کہ تم میرا مہر معاف کر دے تو معاشرے کے دباؤ میں، ماحول کے دباؤ میں، لوگوں کے دباؤ میں اسے کہنا پڑتا ہے کہ میں تم سے لے تھوڑی رہی ہوں، وہ مہر تو تمہارا ہی ہے، تو لوگ اس کو معافی نہ سمجھیں۔ اس لیے ہمارے ماحول میں اگر عورت یہ کہہ دیتی ہے کہ میں نے مہر معاف کیا تو میری اپنی رائے یہ ہے کہ وہ خوشی سے نہیں کہتی، اس کے اوپر معاشرے یا گھر کے لوگوں کا دباؤ ہوتا ہے، اس لیے وہ مہر معاف نہیں ہوں گے اگر عورت کہہ بھی دے۔ اس لیے فقہاء نے اس کی صورت یہ لکھی ہے کہ اگر آپ کو مہر ہی معاف کرانے ہیں اور اتنا ہی شوق ہے تو آپ اس کو مہر دے دیجئے، جب اس کے ہاتھ میں پیسے چلے جائیں اب وہ اپنی خوشی سے آپ کو اگر واپس کرنا چاہے تو پھر معاف ہوں گے، ورنہ اس سے پہلے کچھ معاف نہیں ہوں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور یہ تو انتہائی نکمے پن کی بات ہے کہ پہلی رات میں جا کر کے عورت سے کہنا کہ تم میرے مہر معاف کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، ایک عورت آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی میں تم سے نکاح نہیں کروں گا، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو برابر میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس عورت سے میرا نکاح کروا دیجئے، میں تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا کچھ ہے تیرے پاس مہر دینے کے لیے؟ کچھ نہیں ہے اللہ کے رسول، کوئی رقم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لوہے کی انگوٹھی ہے؟ کچھ تو ہے؟ ہاں کہ انگوٹھی ہے، بس فرمایا اسی کے بدلے نکاح کر دیا۔ جو دیکھو مہر دو طرح کے ہوتے ہیں، آج سن لو میری بات۔ ایک مہر وہ ہوتے ہیں جو نکاح کی مجلس میں متعین کیے جاتے ہیں، 10,000 20,000 30,000 40,000۔ اور ایک مہر شریعت نے اور رکھا ہے، وہ ہے پہلی رات میں جو بیوی کو ہدیہ دیا جاتا ہے۔ جب عورت اپنا جسم تمہارے حوالے کر رہی ہے، ایک محبت کا اظہار کر رہی ہے، تو شریعت نے شوہر کے ذمے بھی یہ بات رکھی ہے کہ وہ اپنی طرف سے محبت کا اظہار کرے اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی ہدیے کی چیز لے کر کے جائے، چاہے سونے کی انگوٹھی ہو، اسی طرح کوئی کانوں میں پہننے کا سونے کا کوئی سامان ہو، اگر سونے کی حیثیت نہ ہو تو چاندی کا کوئی سامان ہو، اور چاندی کا بھی کوئی سامان نہ ہو تو کوئی مٹھائی کی، کھانے پینے کی کوئی چیز ہو۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہدیہ دینے اور لینے سے محبتیں بڑا کرتی۔ تو اس صحابی سے اللہ کے رسول نے کہا کہ کم سے کم پہلی رات کا تیرے پاس ہدیہ ہے؟ اس نے کہا انگوٹھی دے دوں گا۔ آپ نے نکاح فرما دیا۔ تو یہ جہالت کی بات ہے کہ اگر کوئی پہلی رات میں اس طرح کی بات کرتا ہے۔ اور جو دو بات یہ کہی گئی کہ مرنے کے بعد میں مہر معاف کرانا، بھائی وہ معاف نہیں ہوتے، وہ جاہلانہ بات ہے، اس سے کوئی مہر معاف نہیں ہوتے اور ایسا کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بس میرے خیال سے مہر کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں۔ اب یہ بات